اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے اور عظیم الشان اجتماع دے منعقد کرن تے بانیان دی توفیقات خیر چا اللہ اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الصفات دیاں چند آیتاں پڑھندا میں شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح کے اوپر تمام جہانوں کے اندر۔ نوح کو اللہ نے سلام کے قابل سمجھا۔ خالق فرماندے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں تو ان کو ہم قابل سلام بنا دیتے ہیں۔ پھر خالق فرماندے انہو من عبادنا المؤمنین، اور نوح ہمارے خاص مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ حضرت نوح دے صفات بیان کر دیں۔ پھر خالق نے فرمایا ثم اغرقنا الآخرین، اور دوسروں کو تو ہم نے غرق کر دیا تھا جو اس کے علاوہ تھے۔ آخرین دوسرے، ایک ترجمہ یہ ہے کہ دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا، ایک ترجمہ اوروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ نوح تو ہمارا اپنا بندہ تھا، نوح تو ہمارا صاحب سلام بندہ تھا، نوح تو ہمارا مومن بندہ تھا، کیونکہ وہ ہمارا تھا اور علیہ السلام تھا، اور جو اس کے مد مقابل تھے وہ تو ہم نے غرق کر دیے تھے۔ یہ مطلب قرآن چ طے ہو گیا جنہوں اللہ علیہ السلام آکھے نا وہ دا مد مقابل کل بھی غرق سی اور آج بھی غرق۔ اور کمال وے کہ قبلہ شکریہ انہاں غرق ہون والیاں وچ حضرت نوح دے مخالفین بھی کافی سن، لیکن بیٹا بھی موجود سی۔ وہ بیٹا غرق ہوئے۔ اللہ فرماندہ ہے ثم اغرقنا الآخرین، آخر والوں کو دوسروں کو تو ہم نے غرق ہی کر دیا۔ یہ مطلب ہے کہ غرق ہو گیا ہے نوح علیہ السلام دا بیٹا بھی، علیہ السلام دا بیٹا، صفی اللہ نجی اللہ دا بیٹا، اور پھر جناب صاحب شریعت دا بیٹا، اور صاحب کلمہ دا بیٹا، اور نجی اللہ دا بیٹا۔ اتنے برگزیدہ بندے دا بیٹا غرق ہو گیا، مخالفت کر کے اپنے باپ دی، ایک نبی دی مخالفت کر کے غرق ہو ہی گیا ہے۔ ایڈے بڑے گھر دا بندہ اگر غرق ہو ہی گیا سی تو میرا خیال ہے اللہ پردہ بھی پانا چاہتا تو پا ہی سکتا۔ وڈیاں گھراں چوں بھی تو پیڑے نکل ہی پیندے، اگر ایک پیڑا نکل ہی پیا تو اللہ پردہ پا دیندا۔ میں کہ اللہ ایڈے وڈے گھر دا بچہ اگر وہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے باپ دی مخالفت کر کے، کشتی نجات دی مخالفت کر کے، تے تینوں ایڈا اشتہار کڈن دی کیڑی لوڑ؟ قیامت تک وہ اشتہار کڈیا ہے، وہ اشتہار کڈیا ہے۔ انہوں نہ اندھیری دا خطرہ ہے، نہ بارش دا خطرہ ہے، نہ کسی دے بچے دے اتارن دا خطرہ ہے۔ ایڈا بڑا اشتہار کڈ کے تو آکھیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کو نازل بھی کرنے والے ہیں، حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ ایڈا اشتہار کر دیتا ہی بدنامی دا باعث ایک بچہ چلو پیڑا نکل ہی پیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ہم گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، ظلموں پہ پردہ نہیں ڈالتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے، اللہ پاک نے قرآن میں انہو عمل غیر صالح، اللہ فرماتا ہے اس کا عمل ہی اتنا برا تھا کہ اس کے پردہ پانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے قیامت تک کے لیے اشتہار نکال دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ عمل نہ کرنا جو نوح کا بیٹا کر گیا۔ بڑے بڑے جی پیڑے عمل نے، اللہ فرماتا ہے یہ عمل بڑا پیڑا ہے۔ بندے آندے نے فلاں بندہ شراب پیندا بڑا بد عمل ہے، یہ شراب پیتی ہوئے تو میں مجرم ہاں۔ لوگ آندے نے فلانا بندہ فلانا دی کندھ ٹپ گیا ہے، کسی دی کندھ ٹپی ہوئے تو میں مجرم ہاں، یہ ڈکیت ہوئے تو مجرم ہاں، انہیں کچھ 4 قتل کیتے ہوں تو مجرم ہے۔ یہ ایک ہی جرم ہے، قیامت تک دوسرا کو جرم ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کشتی سے اتر گیا تھا جو نجات دیتی تھی، اس کشتی سے اتر گیا تھا جو نجات دیتی تھی۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جو اتر جائے گا نبی کا بیٹا بھی ہو تو غرق ہو جائے گا۔ اللہ فرماندا میں گناہاں تے پردے پانا، ظلماں تے پردے نہیں پاندا۔ قیامت تک دا اشتہار کڈیا تے اللہ نے ہدایت واسطے وے بندے اپنی مرضی کرن۔ انہوں بندے حفظ بھی کیتا ہے، ہدایت نہیں لئی، انہوں بندے قرات بھی کیتی ہے، ہدایت نہیں لئی۔
انہوں بندیاں سینے نال بھی رلایا، ہدایت نہیں لئی۔ ہدایت جی ایک ہی ہے، خالق نے ایڈے بندے کردہ بندہ اگر غرق ہوا ہے تو قیامت تک اشتہار کٹ کے دس۔ اللہ جانتا سی کہ ایسے ایسے ملا پیدا ہونے نے جنہ یزید دے ظلموں تے بھی پردہ پان دی کوشش کرنی ہے، تے انہاں روڑا بنانا ہے پہ یزید جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا۔ اللہ فرماندا ہے تھے نبی دا پھسے ہے تو صحابی دا بچاندہ۔ بہت شکریہ، بہت اچھے انداز نہ تسا سن لیا۔ دوسروں کو تو ہم نے غرق کر دیا، لیکن اللہ فرمانتا ہے صرف غرق ہونے والے پہ توجہ نہ دو، وہ تو غرق ہو گیا، لیکن ایک کمال کا بندہ بتاؤ، اس کے مقابلے میں کمال کا بندہ بتاؤ۔ میں کہ اللہ فرمانتا وہ جو نوح تھے نا جی، ایک بندہ ایسا بھی تھا جو کمال درجے کا بندہ تھا۔ میں کہ وہ کون؟ فرمایا صرف اس کے بیٹے کو نہ دیکھو، وہ تو غرق ہو ہی گیا تھا نا، ایک ایسا بھی تھا۔ کون؟ فرمایا ابراہیم۔ میں کہ اللہ وہ کون سی؟ فرمایا وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم اس کا شیعہ تھا۔ بہت شکریہ۔ ابراہیم اس کا منکر نہیں تھا، وہ اس کا شیعہ تھا۔ منکر غرق ہوتے ہیں، شیعہ غرق نہیں ہوتے۔ اللہ فرماندا ہے وہ نوح کا منکر تھا جو غرق ہو گیا، لیکن ابراہیم تو اس کا شیعہ تھا۔ یہ دا مطلب ہے قرآن حکیم میں جیڑا بہترین منن واسطے لفظ ہے وہ لفظ شیعہ ہے۔ میں آج دی مجلس لفظ شیعہ تے تھوڑی جی بحث کرنا چاہتا۔ شیعت دا الحمدللہ بہت بڑا اجتماع ہے شیعت دے حوالے نال، تو لفظ شیعہ تے میں توجہ دینا چاہتا۔ دو معنی نے جی، ایک لفظی معنی نے، ایک اصطلاحی معنی نے۔ دوواں معنیاں وچ الحمدللہ سانو فخر ہے۔ لفظی معنیاں وچ بھی سانو فخر ہے۔ لفظی معنی شیعہ تے کیتے جان تے اسی فخر سمجھنے ہاں کہ اسی شیعہ ہاں، اصطلاحی معنی کیتے جان تے پھر اسی فخر سمجھنے ہاں کہ اسی شیعہ ہاں۔ الحمدللہ جو مذہب کو اپنا کر بعد میں نہ پچھتائے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ مولا تو انہوں اجازت دے۔ دو لفظ، ایک لفظی معنی ہے جی، ایک قبلہ باجی اصطلاحی معنی ہے۔ لفظی معنی جڑا کیتا ہے وہ بھی میں پڑھ دینا، جڑا اصطلاحی معنی ہے وہ بھی میں پڑھ دینا۔ بڑی دیر دی کتاب چھپی ہے، پرانی کتاب ہے، سید ابو العلا مودودی نے شیعہ نو موضوع بنا کے ساڈا لفظی معنی بھی دسیا ہے اور اصطلاحی معنی بھی دسیا ہے۔ میں ثابت کرنا چاہنا، پر نہ میں قرآن ہی چاہنا، سانو لوگاں نے جو لکھیا نا، لوگاں نے اساں جو اپنے آپ نو آکھیا وہ الگ گل، اساں جو اپنے آپ نو یار آکھیا اسی اپنے آپ نو عزادار کہلوانے الحمدللہ، اسی ماتمی کہلوانے الحمدللہ، اسی زنجیر زن کہلوانے الحمدللہ، ساڑھے پاس بڑے لفظ نے۔ لوگاں سو سانو آکھیا نا، لوگاں جو سانو لوگاں آکھیا، جو سانو لوگاں آکھیا کرو قرآن دی قسم وہ قرآن دے مطابق بھی ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ عرض کرنا، جو سانو لوگاں تعارف کرائے، میں پڑھے لکھن گل کر رہا ہوں، ان پڑھ دی نہیں، پڑھیا لکھیا جڑا ساڈا تعارف کرایا نا جی، اس تعارف نو میں قرآن چو پڑھنا چاہنا۔ 5 شیکاں دسیاں نے سید ابو العلا مودودی نے، 5 آیتاں پڑھ دیاں گا مجلس ہو جائے، 5 آیتاں پڑھاں گا جی، 5 انہیں شیکاں دسیاں نے پہ شیعہ کنوں آتے، پہلے لفظ تے ہی مجلس مکمل ہو جانی ہے۔ ساڈا تعارف جڑا لفظ شیعہ 210 صفحے تے خلافت و ملوکیت کی بڑی پرانی کتاب ہے، سید ابو العلا مودودی نے کرایا۔ لفظ پہلے ہی اوتھے ہی اسی اللہ دا شکریہ ادا کریے، پوری زندگی اسی پورے نہیں اتر سکتے۔ مودودی صاحب فرماندے نے، حامیان علی کا یہ گروہ، مہربانی کمال ہے بھائی، جس بندے نے سگلتے فخر آیا ہے، ساڈے متعلق فرماندے نے حامیان علی کا یہ گروہ۔ ابتدا میں شیعان علی کہا جاتا تھا، یہ شیعہ ساڈا نک نیم ہے، شیعہ ساڈا نک نیم ہے، جویں الطاف نو تافی نہیں آگ چھڑ دے سبحان، اور یار اے ساڈا نک نیم ہے، اے شیعہ پورا نا ساڈا ہے شیعان علی۔ فرماندے نے حامیان علی کا یہ گروہ، ابتدا میں شیعان علی کہا جاتا تھا، بعد میں اصطلاحاً انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا۔ گویا ان کو صرف شیعہ بھی کہا جائے نا پھر بھی یہ علی کے شیعہ ہیں، ان کو صرف بھی شیعہ کہا جائے تو یہ علی ہی کے شیعہ ہیں، اور حامیان علی کا یہ گروہ۔ یہ مطلب ایک گل طے ہو گئی کہ تاریخی اعتبار نال
اسی جدوں دے جمے ہیں نا حمایت اسا علی دی کی مولا تانوں جزائے خیر دے بہت شکریہ حمایت اسا مولا علی دی کیتی ہے اور وہ دے واسطے میں سمجھنا کہ اسی کسے معاملے چ حمایت چھڑ دے اس واسطے نہیں کہ اسا سوچ سمجھ کے حمایت کیتی ہے بندے 5 سال ایک دی حمایت کرتے ہیں 5 سالہ تو پہلے سوڑے پہ جاندے ہیں انہوں حمایت دے قابل ہی نہیں سمجھتے الحمدللہ اسا قرآن پڑھن تو بعد پیغمبر دے فرمان پڑھن تو بعد حمایت دا اعلان کیتا ہے ایک غلط ہے ہم جیسے بھی ہیں حامیان علی ہیں بھائی ہور ساڑھے کوئی عیب کٹے تے کٹے اسی جدوں دے ہیں حمایت علی دی کرنے ہیں حضرت علی دی زندگی دے چند صفحے میں جناب دے سامنے 1-2 منٹ چ رکھ دینا جدوں ذو العشیرہ وچ حضرت علی نے رسالت مآب دی حمایت کیتی سی نا مد مقابل بڑے بڑے کان ٹوٹے آئے نے پر اسا حمایت علی دی کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو اسی ادو بھی حامی علی تے ہاں نبی ہجرت دی شب حیدر نے لٹا کے گئے نے مد مقابل بتھیرے بندے آئے نے وہ کسے اور دے کوئی لگتے رہنے الحمدللہ اسی حامی علی دے ایتھے رکھنی دی گل اسی حامی علی دے بدر چ 35 بندے حضرت علی نے مارے نے جنہاں دے مارے نے انہاں کو تکلیف ہوے گی اسی تے حامی علی دے ہیں جی احد وچ حضرت علی نے ذوالفقار چلائیے تے اسی حامی علی تے خیبر چ حضرت علی نے یہودیاں دا کوئی نقصان کیتا ہے تے یہودیاں دا ہی کیتا ہے نا اسی حامی علی دے صلح حدیبیہ چ حضرت علی نے صلح لکھی ہے الحمدللہ اسی حامی علی دے مباہلہ چ علی شریک ہوئے نے حیدر کرار دی فضل اسی حامی علی دے اعلان غدیر ہویا ہے تے اسی حامی علی دے اینیاں گلاں تساں مثبت سنیاں نا قرآن تے میرا ہاتھ ہے علی سقیفے نہیں گئے پر اسی حالی حامی علی بھئی علی سقیفہ جو نہیں گئے مثبت گلنا تو نہیں گئے ہوں نا دی گل آئی ہے نا حضرت علی سقیفے نہیں گئے اسی پھر بھی حامی علی دے قرآن تے میرا ہاتھ ہے علی مدینے تلوار رکھ دے وے اسی تامی حامی علی دے سفیر چ تلوار چک لے وے اسی پھر بھی حامی علی مدینے تلوار رکھ دین اسی پھر بھی حامی علی دے علی سفیر تلوار چک لین اسی پھر بھی حامی علی دے تے غصہ کوئی کرے وہ دی اپنی مرضی ہے علی علیہ السلام دے مقابلے تے ام المومنین بھی آ جائے تے اسی حامی علی بھائی ام المومنین بھی حضرت علی دے مقابلے تے آ جان تے الحمدللہ اسی حامی علی دے مقابلے ام المومنین آ جان ادھروں بیٹھو پھر حامی علی دے پھر یارائے دی ایسا بڑی قیمت ادا کی تھی لیکن پھر بھی حامی علی دے اور جملہ ہے کہ حضرت ام المومنین عزت نال گھر پہنچا کے علی پیغام عدل الہی دے وے اسی پھر بھی حامی علی دے علی بطول دی گواہی دے وے اسی پھر بھی حامی علی مولا تو انہوں جزائے خیر عطا بہت شکریہ اسا حمایت ہمیشہ لو جناب علی اے مودودی صاحب نے 5 صفتاں لکھیاں نے شیعہ دی میں انہاں 5 صفتاں نال ایک آیت پڑھنا چاہتا 5 صفتاں نے 5 صفتاں انہاں لکھیاں نے تاریخی اعتبار نہ سارا تعارف کریں میں قرآن چ ثابت کرنا چاہنا کہ جو نہ ساڈے متعلق آکھیا سی نا وہ قرآن دے عین مطابق بہت شکریہ آج دا موضوع وہ قرآن دے عین مطابق یہ 5 صفتاں پہلی صفت وہ فرماندے نے کہ ذرا لفظ اوکھے کوئی نہیں اردو ہے تو الحمدللہ سارے اپنے بندے بیٹھے ہیں وہ فرماندے نے پہلے نمبر پہ ان کے مخصوص نظریات یہ تھے کن کے شیعوں کے ان کے مخصوص بھائی وہ تو شیعہ نہیں وہ لکھ دینے کہ بلا ان کے مخصوص نظریات یہ تھے ہن میں اعلان کر لگا جڑے ہن بندے موجود نے تھے نہیں ہمارے کو مخصوص نظریات تھے نہیں آج بھی ہمارے مخصوص نظریات ہیں بندیاں کافر بھی آکھے سانو مشرک بھی آکھے بڑا کچھ آکھے لیکن ایک آدمی دین تاریخی اعتبار نہ سارا تعارف کرا رہا ہے اور قرآن دے عین مطابق ہی میں پڑھ دینا قرآن دی آیت پڑھ دینا پہلا لفظ ایسا ہے فرماندے نے امامت ان میں امامت
جو خلافت کی بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے. امامت جو خلافت کی بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے. ہوں جڑے نوجوان اتنے پلے بڑے نے انہوں واسطے مشکل پیش آ رہی ہے کہ ایک ہی پہنتے ہیں امامت جو خلافت کی بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے. وہ میں سلیس کر دیا ٹیچر رہا میں سلیس کر دینا. وہ پہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ وہ مخصوص گروہ ہے یہ جسے امام کہتے ہیں اسے ہی خلیفہ کہتے ہیں. سبحان اللہ, بہت شکریہ کہ یہ جسے امام کہتے ہیں اسے ہی خلیفہ کہتے ہیں. ان کا خلیفہ الگ اور امام الگ نہیں ہوتا. ان کا خلیفہ اور امام الگ الگ نہیں ہوتے. جو محمد کا خلیفہ ہوتا ہے وہی ان کا امام ہوتا. سبحان اللہ, جو رسول کا خلیفہ ہوتا ہے وہی ان کا امام ہوتا ہے. اگے فرماندے نے کہ ہائے امامت جو ان میں خلافت مخصوص اصطلاح میں یہ بولتے ہیں. مشکل لفظ ہے, اتنا مشکل بھی نہیں, چلو بہہ لینا. فرماندے نے ان میں کن میں یار شیعوں میں ان میں امامت یعنی خلافت مصالح عامہ سے نہیں ہوتی. راضیہ میں سمجھتا سا اردو سمجھے تھوڑے بندے نے واہ کمال ہو گیا. ان میں امامت یا خلافت مصالح عامہ سے نہیں ہوتی. قرآن تے ہاتھ پرانے بندے لکھ گئے نے ان میں بندوں کے بنانے سے خلیفہ نہیں. ان میں خلافت اور امامت لوگوں کے بنانے سے نہیں بنتی. فرماتے نے ان میں یہ نہیں ہوتا کہ ان میں شیعوں میں یہ نہیں ہوتا کہ امت پر انتخاب چھوڑ دیا جائے اور امت کے بنانے سے کوئی شخص امام بن جائے. یہ ان میں نہیں ہوتا بلکہ ان میں دین کا ایک رکن اور اسلام کا بنیادی پتھر جو ہے اسے امامت کہتے ہیں. سبحان اللہ. ان میں بہت شکریہ. اے نوجوانوں اپنا مذہب سن لو کہ سانو لوگ کی سمجھتے ہیں. الحمدللہ سانو فخر ہے. فرماتے ہیں ان میں بلکہ امامت دین کا ایک رکن اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے. اگلی گل سننا جن تسی واجب آندے ہو انہوں وہ فرض آندے اہل سنت نوں فرض آندے نے. وہ فرماتے ہیں ان میں اس ان چ پین دا اینا سواد ہے صدقے جاواں. ان میں فرماتے ہیں ان میں نبی کے فرائض میں شامل ہے کہ امت پر چھوڑ کے نہ جائے. ان میں امامت امت پر چھوڑ کے نہیں جاتی بلکہ خود شریع اس کو مقرر کرے جس کو نبی خود مقرر کرے. ان میں اسے امام کہتے ہیں اور اسے اس کو خلیفہ کہتے ہیں. یہ دا مطلب پہلی شک ہو گئی. یہ دیتے آیت پڑھنا بھائی یہ پہلی انہوں بیان کیتا ہے. ہوں میں ویکھنا پہ قرآن چ کیا ہے نظریہ ٹھیک ہے جڑا ساڈا نظریہ کیا ساڈا نظریہ جڑا لوگاں لکھیا قرآن دے مطابق ٹھیک ہے. یہ 5 نظریے پڑھنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماندا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. حضرت موسیٰ گئے 30 دنوں کے لیے کوہ طور پر. وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اوتے 10 دن اور لگ گئے. پنجابی یہ بن گئی. 3 دنوں واسطے گئے سن اوتھے 10 دن اور لگ گیا تے 40 دن واسطے گئے. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي. تو حضرت موسیٰ ہارون کو اپنی امت میں کھڑا کر کے کہہ کے گئے تھے کہ تو میری قوم میں میرا خلیفہ, تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. مذہب چھڑ دینا جے. موسیٰ رات نو بندے کٹھے گئے تھے, رسول امت پہ چھوڑ گئے تھے. بندے دعانے لائے اور نہ دعانے تے روٹی کھان کر جانا ہوئے تے نال تے بندے نو آندا دھیان رکھی میں روٹی کھاواں. او بندے دعانے آوارہ نہیں چھڑ دے, رسول ساری امت آوارہ کیسے. کمال ہے یا تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے, بس تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. قبلہ بیٹھے نے ایک باری بندے سارے بولو
یہ حضرت ہارون نو بنا کے گئے سن موسیٰ گئے سن انہیں دھیان نال دسیا جے جلدی نہ کرے جے یہ پھر کسے منیا سی مگروں جی میں آنج ہوئے نے بندیاں بچہ پھڑ لیا انہوں بندے نو پوچھن لگ پہ وہ بچہ نہ کسی نو کچھ آکھن جوگا نہ ویکھن جوگا وہ بچکار کھلو رہا وہ دوڑے پاؤندے نہیں دسا انہوں نے پتا سی مننے ہی انہوں جیڑا کچھ آکھن جوگا نہ ہوئے ایسے نو من جاؤ جیڑا کسی نو کچھ آکھن جوگا نہ ہوئے وہ بچے دوڑے پھرن لگ پہ وہ دیا من تو جو مرضی آکھو جو بچے کسی نو کی آکھنا سی وہ مر کے پوچھنے اپنیاں مکھیاں اڑائے کے لوگاں نو ہدایت کر میرے عزیزو انہاں بندیاں منے نہیں منیا ایڈے سونے طریقے نہ سنے جے بندیاں نہیں منیا پھر خلیفہ کو ہو گیا پھر ہوئی سی اجے بھی ہوئی ہے یہ مطلب ہے جسے نبی خلیفہ بنائے اس کوئی مانے تب بھی وہی خلیفہ ہے کوئی نہ مانے تب بھی وہی خلیفہ ہے یہ مطلب ہے اس اصول دے مطابق اگر تساں لکھے ہیں کہ نبی ان میں نبی بنا کے جاتا ہے تو اساں بوٹی پی کے حضرت علی نو بلا فصل نہیں منیا تے نہ صحابہ دی مخالفت دی وجہ تو منے ہیں رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ دس کیا رسول غزوہ تبوک تو نہیں سی آکھیا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون و موسیٰ سے تو آٹی کیا بات ہے دوسری شکلی دوجی آیت 5 آیت مہربانی قبلہ بہت شکریہ دوسری شک مودودی صاحب لکھیے 1 2 3 4 5 لفظاں دا جملہ 5 دا کوئی ٹھنڈ پہ جائے گی انشاءاللہ سینیاں وچ آئے فرماندے نے ان میں کن میں یار شیعوں میں صدقے جاواں نوجوان شیعوں میں 5 لفظاں دا جملہ ہے جی خدا دی قسم پورا مذہب میرا دے وچ بند ہے مودودی لکھتے ہیں ان میں امام کو معصوم ہونا چاہیے سبحان اللہ ان میں انہاں لکھیا ان میں سے اجتماع اعلان کر رہا عالم اجتماع ان میں نہیں ہم میں ہمارے مذہب میں ہمیں فخر ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے یعنی نو جان دو تھوڑا تو یعنی دیکھے تشریح ہوندی ہے یعنی وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہو وہ لکھ دینے اور محفوظ ہو آئے ہائے اور فرمانتے ہیں یہ امام اسے مانتے ہیں چلو پاہمیں گسے نہ لیا کہ یہ امام اسے مانتے ہیں جس سے غلطی کا صدور جائز ہی نہ ہو کمال ہے یار جدے کڑو غلطی دا صدور وہ یار جائز ہی نہ ہوئے بڑی بڑی گل ہے شیعوں میں امام اسے کہتے ہیں جس سے غلطی کا ہونا جائز ہی نہ ہو تینوں کی آکھے اسا تینوں کدی کافر آکھے ساڈے وچ امام تے خلیفہ انہوں آندے نے جدے کولوں غلطی دا صدور جائز ہی نہ ہوئے تے جنوں 17 سالاں بعد نبی دسے بزرگوں سود حرام ہوندا جے انہوں تو مننا میں تے نہیں نہ من سبحان اللہ جس سے غلطی کا صدور جائز ہی نہ ہو لطف ہونے لگا جی فرماندے نے ان میں خلیفہ اسے کہتے ہیں ان میں امام اسے کہتے ہیں جس کا ہر قول بھی حق ہو فعل بھی حق کمال ہے بھائی اور جس کا ہر قول و فعل ہما وقت حق ہو اسی کو معصوم کہتے ہیں 2 شکایتیں چاہیے ایک کونو مندے نے جڑا معصوم ہو معصوم کیوں مننے او دے واسطے ایک ہو رہا ہے مجید پڑھ یہ سورہ مبارکہ آراف دی یہ دوسری شک ہے یہ دے واسطے بھی آیت پڑھنی وہ فرماندے نے قال لبن امہ ان القوم مستضعفونی وقعدوا یقتلوننی حضرت موسیٰ واپس آئے تے ہوندے سارے بندے بچے دوڑے کھلوتے سن حضرت موسیٰ کہے کہ کیتے وہ سکا میں کیتا کہ نہ کیتا انہاں کہے بچے نو کی پہ سمجھ دے انہاں کہے بچے نو خلیفہ نہیں سمجھ دے معبود سمجھ دے بڑی لطیف گل ہے اے مینوں چھڈ دے تو انہوں خلیفہ من دے نا مینوں چھڈ کے خلیفہ تو ہاں کہ تو خلیفہ ہے
تو مینوں خلیفہ نہیں منیا تے انہوں خلیفہ من جاندے نا. انہاں بچے نو خلیفہ نہیں منیا، معبود بن لے، معبود بن لے. جملہ حد ہو گئی. وہ خلیفہ نو چھڈیا جے تے بچے نو خلیفہ منو. خلیفہ نہیں نے منیا، معبود منیا. یہ دا مطلب ہے جو نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہیں نہ مانتا اس سے توحید روٹ جاتی. پڑھیا لکھیا نال میں جو نبی کے بنائے ہوئے کو خلیفہ نہیں مانتا اس سے توحید بھی روٹ جاتی ہے. انہاں معبود ہی بکھرا بنا لیا. حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون نو کہنے لگے اے تیرے سامنے بگڑے نے. ہو سکے سامنے تیرے سامنے تو فرمایا پھر فرماندے نے کہا تو یقتلوننی تسی پہ آندو میں ہدایت کردا اے تے مینوں قتل کر دین لگے سن. اے تے مینوں قتل کر دین لگے سن. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جویں سوال کیتا ہے انہوں ذرا سمجھو. جیڑا بندہ سارا دن برف دے خالی پھٹے تے بیٹھا رہے، سارے گلی دے بلب بجھ جان تے کر جائے، موبائل چ پیسے کسے کولوں پوائے، سگرٹ کسے کولوں پیے، او آکھے میں الیکشن لڑنا ہے. بندے آدھے نے تو تھوڑا جا چمبے دی گل ہے نا. تو وہ اللہ دیا بندیا تو ایک بہت ماڑا بندہ بہت بڑے پہلوان نو آکھے میں تیرے نال کشتی لڑنی. وہ آندا تو حضرت ہارون کہنے لگے اے مینوں قتل کر دینے لگے سن. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے صدقے جامع میں مثال کدی فضول نہیں دیتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے تینوں اشدد بہی ازری، تو میری کمر کا زور ہے، تو مانگا ہوا ہے، میں نے تجھے اللہ سے مانگ کے لیا ہے، تو میرا بھائی ہے، میری کمر کا زور ہے اور میری مضبوطی تو ہے. تینوں اے میں انہوں جاندہ نہیں. فرماتا انی خشیتو میں ڈر گیا تھا. قرآن پڑھتے نو ہدایت ہے. کس سے ڈرا تھا؟ ان سے. فرمایا یہ کیا ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. ان سے میں نے کیا ڈرنا تھا؟ میں تو ڈرتا رہا. میں تلوار اٹھاتا، آدھے میری طرف ہو جاتے، آدھے وہ طرف ہو جاتے، اور میں ڈرتا تھا تو یا کہ یہ نہ کہے تیری وجہ سے میری قوم فرقے بندی. کمال ہے. ہارون ڈرتے رہے میری وجہ سے فرقہ بندی نہ ہو جائے. جس کی وجہ سے ہارون ڈرتا رہا اسی وجہ سے علی ڈرتا رہا. میری وجہ سے امت مصطفیٰ فرقوں میں نہ بٹ جائے. لفظ لکھیا نے ساڈے متعلق لکھیا نے امام، ان میں امام کو معصوم ہونا چاہیے. لفظ لکھیا ہے شاہ عبد القادر محدث دلوی نے. وہ کافی ہوئے گا آج دی مجلس واسطے. دوسری شک پہ پڑھنا 3 شکاں جو باقی نے میں ساریاں شکاں دا ٹائم بن کے آئے. فکر نہ کر کچھ کیا ساریاں پڑھنی ہیں. دوسری پڑھنا پہ دوسری شک دے متعلق لکھ دینے آئے ہائے معصوم کیوں ماننے. اے لفظ جی فرماندے نے ان میں کن میں شیعوں میں، لیکن اے انہاں اپنے لو لکھیا شاہ عبد القادر نے. وہ فرماتے ہیں دراصل ہارون کا امام بننا اور خلیفہ بننا، فرماتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے. کیا بات ہے. حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلام پورے مجمع نو سلام جو جانتے ہیں نبی کا بنایا ہوا خلیفہ رضی اللہ نہیں بلکہ وہ علیہ السلام ہوتا ہے. فرماتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے. یہ مطلب اگر علی نسبت ہارون رکھتے ہیں تو جس طرح موسیٰ کے امت میں ہارون اور اس کی اولاد کے سوا امام کوئی نہیں، محمد کی امت میں علی اور اس کی اولاد کے علاوہ امام. مہربانی. اور ایک جملہ یاجد جہان ہوئے گا. فرماندے نے دراصل ہارون کو اس لیے بنا کے گئے تھے آئے ہائے امام وہ ہوتا ہے، آئے ہائے امام وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی یادگار ہو. میں راضی ہوں. امام وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی. لو جی کھلا چیلنج کی کرنا جی، چیلنج دا دور نہیں، دعوت فکر. کبلا چیلنج کر کے کی لینا، دعوت فکر ہے.
اس قرآن تو میں فکر دے رہا تو خود لکھے ہے کہ امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو. لاہور جا کے بندے دی اکھ کھلے تے ایک یادگار اتھے ہے. یارا یادگار ہے پاکستان. میں یادگار ہے اسلام دی گل نہیں کر رہا, یادگار ہے پاکستان. شاہ جی جہے بڑے بندے دی اکھ کھلے تے گو مینار پاکستان ہے, کی بندہ سمجھدا میں خیبر پختونخوا آ گیا؟ صدقے جاواں. یہ مطلب ہے جے تو آ کے میں خیبر پختونخوا آ گیا تے پھر میرا خیال ہے انہوں سیدھا نا مینٹل ہسپتال لے جانا چاہیے. اور ویندا کی ہے تے آیا تو کتنے ہے؟ یادگار جہاں ہوتی ہے نا وہ پہچان ہوتی ہے یہ کون سی جگہ ہے. یادگار کو دیکھ ٹی وی تے 4 پروگرام ہوتے ہیں 4 صوبیاں دے. کدی وہ درا آ جاتا ہے, کدی مینار پاکستان آ جاتا ہے, کدی قائد اعظم دا مزار آ جاتا ہے. مزار آدھے سار انپڑھ بندہ ویک کے آتا ہے آ کراچی اے لاہور. یہ مطلب ہے یادگار اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے اصل یاد آئے, جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے. شاہ جی اتھے میرا چیلنج کا بھی پروگرام بن گیا ہے. کائنات کی تاریخیں اٹھا کر لائبریریوں میں داخل ہو جا, پوری دنیا کی کتابیں پڑھ کے قرآن ہاتھ میں لے کے علی کے علاوہ وہ بندہ دکھا جسے دیکھ کے محمد یاد آ جائے. کمال ہے یار. امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو. اگلی گل میں تیرے پیر نو رسی پانی جانا کتھے. تمہیں پتا بکری نو رسی اوڈی لمبی پائی دی ہے جی سڑک تے نہ چڑھ سکے. سڑک تے چڑھ جاتے ایکسیڈنٹ کا خطرہ. بسم اللہ میں رسی تے نو جدی پان لگا. نبی کی یادگار کو علی کہتے ہیں. امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو. کر یاد مصطفیٰ نو تو میں حیدر نو امام ثابت کرا. تو نبی نو یاد کردا جانا. ایک گل ہی میں تینوں 40 سالاں تو شروع نہیں ہون دینا. سواد نہیں آیا آباد رہو. میں تینوں 40 سالاں تو شروع نہیں ہون دینا. سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ دی گود ویکھ نبی نو یاد کر. نبی دا 10واں سال یاد کر, نبی دا 11واں سال یاد کر, نبی دا 40 سال کرنا یاد. اللہ فرماتا ہے لعمرک میرے حبیب مجھے تیری ساری عمر کی قسم. یہ دا مطلب ہے نبی دی ساری عمر یادگار ہے. قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جس میں عیب نہ ہو. حافظ صاحب دی تقریر تو فائدہ اٹھا رہے ہیں. قبلہ فرما رہے سن جس رات میں گناہ ہو اللہ اس رات کی قسم نہیں کھاتا, تو جس ذات میں گناہ ہو کمال ہے اس ذات کی قسم کیسے اٹھائے گا. اللہ فرماتا ہے حبیب مجھے تیری ساری عمر کی قسم. چلو ظاہری عمر دا حساب لانے باقی عمر تے آدم تو بھی پہلے شروع ہوندی ہے. ظاہری عمر حضور دی 63 سال ہے. یہ مطلب ہے اللہ 63 سالوں کی قسم کھا رہے ہیں یعنی ظاہر 63 سال یعنی بچپن دی بھی قسم, جوانی دی بھی قسم, بڑھاپے دی بھی قسم. ایتھے جننے بندے وڈیاں گڈیاں تے آئے نے اگر پرانے زمانے چ کسے پنڈ چ ہوندے سن انہوں بندہ آ کے میں تیرے سر تے قرآن رکھن لگا نکیا ہوندیاں دیکھ دے سامنے کھلو کے چاول تے نہیں سانی منگے. وہ آندا بھائی میری گل سن لے میں ہوش دی گل کرنا میں نہیں منگے. ہائے امیر لوگوں وہ آندا جدوں دی مینوں ہوش ہے نا ادوں دا میں نہیں منگیا. ہوں جدوں نکے نکے ہوندے سا ادوں دیگ پکی ہوندی سی, دیگ پکی ہوندی سی. تمہیں پتا وڈیا وڈیا امیر لوگوں کے وہ پچھوں پھڑ پھڑ باہر کٹ دینا ادھر آ گھر ساڈے لوگ منگن آتے تو کتنے کھلوتا ہے. وہ آتا ہے میرے یار اتنے کھلوتے ہیں. ہوں پتا لگے یار کیویں دے بنانے چاہیے. کمال ہے بھائی. ہر بندہ یار تو نہیں ہو سکتا. یہ مطلب بندہ آتا یار نکیا ہوں نہیں میں گل نہیں کرتا جاؤں مینوں ہوش ہے نا میں یہو جہاں کام نہیں کیتا. یہ مطلب ہے چھوٹے ہوندیاں کتائیاں چھوٹیاں موٹیاں. کئی بچے پیسے چکتے سن وہ بچارے بڑی مشکل نال پھڑتے سن. کئی ایسے ہوندے سن جنہاں کو چگا نہیں سن نہ جاندے. وہ آندے بہا کنے نہیں وہ آندا اینے وہ تھلے ہاتھ مار چھڑ دے وہ پھر لبن لگ پے جاؤ تیرا کھ نہ رہ کی ورنہ کیتے. یہ مطلب ہے پاویں لبے ہون تے پاویں کسے دے اڑائے ہون نکیا ہوندے یہو جہا کام ہو جاندے. نکیا ہوندے لوگ آندے نے ادوں دی گل چھڈو ادوں دی گل چھڈو جدا بچپن وچ پا کے اللہ قسم کھائے اونوں معصوم آندے.
کمال ہے یار بچپن بچ پا کے اللہ فرماندا حبیب تیرے بچپن دی قسم، تیری جوانی دی قسم، تیرے بڑھاپے دی قسم. یہ مطلب پیغمبر کا بچپن بھی یادگار. میرا دل کرتا ہے کی میں کروں تو 5 منٹ دیا تو آخنا اپنا بڑا بچپن یاد کرو. تو آخنا مولوی کو پڑھ چھڈ پر اس گل ہوئے بچپن نو چھڈ. کون ہے جڑا بچپن نو یاد کر؟ اتنا چھوٹا بچہ کہڑا بیٹھا اتنے ہوں چھوٹا تو چھوٹا اے بیٹھا بچہ. تساں کدی سور دا گوشت کھادا جی؟ اتوں مل جاتا ویسے اتوں مل جاتا ہے؟ نہیں کھاندے نہیں کھاندے ساڈے بچے نہیں کھاندے. وہ اس واسطے نہیں کھاندے ان دا بچپن سور تو بے عیب ہے او دی وجہ تو جدے دسترخوان تو کھا رہا ہے. یار اتنے سور دا گوشت شیشے چ لگا مل جاتا ہے اتنے ورق لگے نے لیکن یار تواڈے بچے بھی نہیں کھاندے کیونکہ انہاں دا بچپن سور تو بے عیب ہے اور بے عیب ہونے کی وجہ آپ کا دسترخوان ہے. یہ مطلب ہے تواڈے ال پکدا ہی نہیں، تواڈے ال پکدا ہی نہیں. جیڑی ابو جیڑی قسم اللہ محمد دے بچپن چ کھادی ہے نا او دے وچ ابو طالب دا ہاتھ تھی. کمال ہے یار میرے بچے او کھاندے نے جڑا میرے ال پکدا ہے، تیرے او کھاندے نے جڑا تیرے ال پکدا ہے. قرآن تے میرا ہاتھ محمد او کھاندا ہے جو ابو طالب ال پکدا. تیرے بچپن دی قسم، تیری جوانی دی قسم، تیرے بڑھاپے دی قسم، میرے نبی دا بچپن بھی یادگار. بولو بولو جوانی بھی یادگار، بڑھاپا بھی یادگار. کیوں؟ بچپن بھی بے عیب ہے، نبی دا بڑھاپا بھی بے عیب ہے تے نبی دا جوانی بھی بے عیب ہے. اساں بلا فصل ویکھا ویکھی نہیں منیا. ایک حیدر نظر آیا ہے جدا بچپن محمد دے بچپن جیسا ہے، جدی جوانی رسول دی جوانی جیسی ہے، جدا بڑھاپا نبی دے بڑھاپے جیسا ہے. امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار. خیر ہوئے تھوڑی امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی کوئی یاد کرانا پیغمبر دی یادگار. جیڑی گل یاد ہے انہوں ضرور ذرا محنت نہ کرانا، ٹائم تھوڑا لگے. یہ نبی پاک دے سامنے تمہیں پتا ہے کہ مائی بہ گئی سی آ کے جہاں کو گٹھڑی سی چکی نہیں سی جاندی کافرہ مائی. انہوں نبی آخیا مائی کی ہو سکا پتر پہاڑ بہتا پا بیٹھی ہیں گھروں نکل لگیا سوچیا ہی نہیں میں نے جوگی نہیں. گھروں نکل لگیا سوچیا ہی نہیں کہ میں انہیں جوگی نہیں، وزن بہتا پا لیا. حضور نے فرمایا کوئی گل نہیں جہاں کوئی آسرا نہ ہوئے او دا آسرا میں لو میں چھڈوں. حضور نے گٹھڑی یہ سارے مسیطوں چ مولوی پڑھ گئے. میری واری ادو آئی ہے جدو نتیجہ دیں انہوں نے نتیجہ کو نہیں دیتا، نتیجہ میں دیا. نبی گٹھڑی اس مائی دے بوئے کے پہنچائی، نبی دی یادگار ہے، نبی دی یادگار. وہ گٹھڑی رکھ کے نبی پیچھا پرتن لگے تے آندی یہ پتر ایک گل کرنی سی. حضور نے فرمایا کرو. کہنے لگی وہ ایک محمد نام دا بندہ اتنے مکے وہ کولوں بچ جائیں. پیغمبر نے فرمایا وہ کون ہے؟ وہ سا کیا پترا انہیں گھر گھر نواں دین لیا دیتا ہے، چنگے پلے جتھے لگے سا ٹھیک لگے سا، چنگے پلے جتھے لگے سا ٹھیک لگے سا. اس ایسا دین لیا کے بچ رکھیا ہے. گھر گھر لڑائی پی گئی ہے، لوگ سکیاں پنوجیاں نو مارن ڈے. حالات ایسے بن گئے نے سکیاں بھیناں بھراواں کولوں محفوظ نہیں. گھر گھر اس لڑائی پا دیتی ہے تے بچیاں بہت شکریہ بہت وہ کولوں بچیں. پیغمبر نے آخیا وہ کی کرتا ہے؟ انہیں کہا نواں دین دستا ہے. حضور نے فرمایا تو ماں انہوں ویکھیا مائی؟ ہو سکے نہیں پترا میں نہ ویکھیا تے نہ ویکھنا چاہن. تمہیں پتا جڑی مائی بگڑی ہوئے اللہ ہی معافی. اس آخیا میں نہ ویکھیا تے نہ ویکھنا نہ ویکھنا چاہن نہ ویکھنا چاہن نہ ویکھنا چاہن. وہ نبی پاک کہنے لگے مانتی کنوں ہے؟ اس آخر لات منات تے عزا. فرمایا انہوں دی کو قسم دے تے یقین کر جن. کہنے لگی انہوں دی قسم تے کیوں نہیں یقین کر؟ فرمایا مینوں میرے رب دی قسم ہے میں تے کدی جھوٹ بولیا نہیں تے تینوں لات منات تے عزا دی قسم ہے تو بھی یقین کر جائیں. او محمد میں ہاں جڑی ایڈی بگڑی سی نا وہ گٹھڑی سائڈ تے سٹی. شکریہ. میں یادگار پہ پڑھنا جو پیغمبر کی
یادگار ہو. پیغمبر نے انج دیاں یادگاراں اپنی سیرت چھڈیاں. پیغمبر نے آکھیا وہ محمد میں ہوں. گٹھڑی انہوں بھول گئی, قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اے لوگ بکواس کردے سن, تیرے ورگا شریف تے کائنات آئے, تیرے ورگا شریف تے اس دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں. تو ہے, ہو سکیا ہو میں ہو سکیا پر چیک کلمہ پڑھا. لوگ بکواس کردے سن. بھائی حد مک گئی. اے پیغمبر دی سیرت ہے. امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو. یہ پیغمبر کی یادگار ہے کہ ایک عورت محمد کے سامنے دشمن بن کے آئی, اس نے عزت سے گھر پہنچائی. میں جاگ دیا بندے نال گل کر رہا ہوں. ایک عورت رسول اللہ کے سامنے دشمن بن کے آئی, اس نے عزت سے گھر پہنچائی. تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے میرے پیر علی تو علاوہ بندہ دس جس کے سامنے کوئی عورت دشمن بن کے آئی ہو, اس نے عزت سے گھر پہنچائی. امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یاد. دوسری شکل, شکریہ. اس شکل کا ایک قصہ اور بھی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ امام اسے مانتے ہیں جس کا ہر قول بھی حق ہو, جلدی جی جلدی, اس کا ہر فعل بھی حق ہو. وہ دے واسطے میں جناب وحید الزمان اہل حدیث دا تحریر پڑھنے لگا. صحیح مسلم دے شارح نے, شارح صحیح مسلم. وہ فرماتے ہیں کہ جتنی جنگیں حضرت علی سے ہوئی, امام وہ ہوتا ہے جس کا قول بھی حق ہو, جس کا فعل بھی حق. وہ فرماتے ہیں حضرت علی سے رسول اللہ کے بعد جو جنگیں ہوئیں, جو پہلے ہوئیں وہ کافروں سے تھیں, جو نبی کے بعد ہوئیں وہ مسلمانوں سے تھیں. ہن شاہ جی الحمدللہ سارے سیانے تے سلجھو بندے بیٹھے ہو, گل نہ کیتی ہے ذرا جذباتی ہو کے نہ سننا. مہربانی کر, رشیا قوم بڑی جذباتی, انہاں دی گل پہ پڑھنا. وہ بندہ کامیاب وکیل نہیں جڑا دشمن دی فائل ہی نہ پڑھے, جڑا مخالف دی فائل ہی نہیں پڑھتا, اس وکالت کی کرنی. میں فائل پڑھنا گا. وہ فرماتے ہیں جو جنگ صفین, جنگ نہروان اور جنگ جمل حضرت علی سے ہوئی, وہ چونکہ مسلمانوں سے تھی, لہٰذا ہمیں ان کے متعلق اس طرح نہیں سوچنا چاہیے جس طرح ہم خیبر کے متعلق سوچتے ہیں, بدر کے متعلق سوچتے ہیں, یا احد کے متعلق سوچتے ہیں. کی کرنا چاہیے تساں, میں انہاں دی گل پہ کرنا, مینوں معافی دیا. وہ فرماندے نے ان جنگوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے. کی کرنا چاہیے جی؟ نیک گمان کرنا چاہیے. جی اچھا جی. پھر فرماندے نے سکوت اختیار کرنا چاہیے. یہ ترجمہ کرنا سکوت, جو ہو جائے بندہ آ چھڑے سانو کی. اور گجرات دی زبان چیوے کے مٹی پاؤ. سبحان اللہ جی. فرماتے نے جو جنگیں حضرت علی سے ہوئیں لیکن مسلمانوں سے ہوئیں, ہمیں نیک گمان کرنا چاہیے. اچھا جی, دیکھو جی مشورہ ہی دے رہے ہیں, کیا تو ان پہ حکم دیں دیں. اور جی فرماتے نے سکوت اختیار کرنا چاہیے. اج میں اتھے ہوئے ہیں نا, ہونا چپ کرنی چاہیے. اگر وہ جنگ آپ کے سامنے آتی ہے تو تعویل خیر کی کرنی چاہیے, شر کی نہیں کرنی چاہیے. اتراوے کرنا تو انہوں پسند نہیں یا نہیں پسند. آخری گال جڑی لکھی نے قلم توڑ دیتا نے. او فرماتے ہیں ہم اس معاملے میں نیک گمان کرتے ہیں, کسی کو کچھ نہیں کہتے, سکوت اختیار کرتے ہیں, ہم خاموش رہتے ہیں, کیونکہ ادھر بھی صحابہ تھے, ادھر بھی صحابہ تھے, اور دونوں کی نیت گناہ کی نہیں تھی, کیونکہ وہ مجتہد تھے, اور مجتہد غلطی کر سکتا ہے. مہربانی مہربانی. وہ فرماتے ہیں وہ مجتہد تھے, اور چونکہ مجتہد سے اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ خطا میں معذور ہے. مجتہد غلطی میں معذور ہے چونکہ اپنے علم سے فیصلہ کرتا ہے. جمل حضرت علی کے سامنے مجتہد سن, سفین چ بھی مجتہد سن, نہروان کے اجتہاد کرتے سن, انہاں اجتہاد کے مطابق سوچا کہ جنگ جائز ہے. وہ فرماتے ہیں کسی دی گناہ دی نیت نہیں سی, لہٰذا نیک گمان کرنا چاہیے. اچھا جی. سکوت اختیار کرنا چاہیے. اچھا جی.
طویل خیر کی کرنا چاہیے. اچھا جی کو گل اگوں بھی کرنی چاہیے. وہی تو زبان فرماتے ہیں اور ایک بات میں کوئی شک نہیں, ان تمام لڑائیوں میں علی حق پر تھے. سبحان اللہ. اے امام دی صفت لکھی سی کہ اس کا ہر فعل بھی حق ہونا چاہیے اور اس کا ہر حکم بھی حق ہونا چاہیے. یہ تیسری شک آئی ہے جی, جلدی ہوں کر لینا. آئے ہائے فرماتے نے حضرت ان میں یعنی ہم فرماتے ہیں ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دی تحریر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے, ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وچ نہیں جی معاف کر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں حضرت علی وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امام نامزد کیا تھا اور وہ بر بنائے نس امام تھے. بھائی کیا بات ہے, پڑھا لکھا تو شکریہ قبلہ. بر بنائے, بر اوپر بنائے بنیاد, نس وہ نس سے امام تھے, نس سے امام تھے. چلو یہ دیتے بھی قرآن دی آیت پڑھ لینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نس کنو آدھے نے اللہ فرماتا ہے زبت علی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم کو آزما کے امام بنایا, انہوں نے کہا میری اولاد میں بھی امامت رکھے گا. فرمایا کیوں نہ رکھوں گا, لیکن اولاد کو ذرا بتا دینا کہ ہم ظالموں کو امام نہیں بنا. کیا بات ہے, بسم اللہ ہو جی. ہم شاہ صاحب ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے. یہ مطلب ہے امامت دا میرٹ قرآن چو مل گیا کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا. ظالم امام ایتھے ظالم انہوں سمجھتے جائے چپیڑ مارے, ظالم انہوں سمجھتے جائے کہ جوتی چوک کے لے جاؤ ظالمہ میں نمی لے آندی سے. میں گل نہیں سناندا نہیں. یہ بڑے بڑے ظلم نے اور بڑے بڑے ظلم نے. ایتھے بندے نے اگ بالی ہے حکے تے رکھنے واسطے تے بندہ اتنے پانی پا چھڑ جاندے نے ظالم ہے. بڑے بڑے ظلم نے. میں وڈے تو وڈا ظلم پڑھ کے تے امامت پڑھنے لگا. حضرت لقمان نے سورہ مبارکہ لقمان چ اللہ فرماتا ہے, حضرت لقمان نے کہا یا بنیا, اے میرے بیٹے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا. شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور اللہ ظالموں کو امام. ساڑھے منہ تے بھی کافر لکھ جانا تے جڑا ایک واری بھی بہت اگے چکیا ہے نا اسی انہوں امام نہیں. کمال ہے یار. رسول خدا دا فرمان پڑھ دینا. تفسیر ہے جناب, تفسیر کوثر الحمدللہ. فرماتے ہیں کہ دعا ابراہیم کا سلسلہ رسول نے فرمایا مجھ تک پہنچا پھر میرے بھائی علی تک پہنچا. کی سنیا جی, دعا ابراہیم کا سلسلہ مجھ تک پہنچا پھر میرے بھائی علی تک پہنچا. اور ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. جڑا پہلا امام بنے ہیں انہیں بھی بت پنے سن. کمال ہے بھائی, کمال ہے. تے جڑا اس میرر تے پورا اترے اس بھی بت پنے. بت شکن دو مشہور نے اگر تھوڑے ذہن چاہے. پہلے ابراہیم علیہ السلام تے دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی اللہ دیا بندیا رضی اللہ عنہ آدھے نے جڑا بہت چھاڑ کے آئے ہوئے بہت شکن علیہ السلام ہوتا نے. تساں غور نہیں فرمایا یارا. تسی چلے جو مکے اللہ سب نو لے جائے اوتھے دروازے دے سامنے نا بیت اللہ دروازے دے سامنے مقام ابراہیم ہے. اللہ فرمانا مقام ابراہیم, وہاں مقام ابراہیم ہے, وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ دس اوتھے ابراہیم دے متھے دا نشان ہے کہ پیر دا نشان؟ پیر دا نشان, پیر دا نشان. اللہ فرماتا میری نشانی ہے. میں کہ اللہ پیر دا نشان ایڈا سام کے کیوں رکھے؟ اللہ فرمایا جڑا پیراں تے پہاڑ پائے نا بہت تو بندا جڑا پیراں تے پہاڑ پائے. ایک تانوں دساں جے کسے دے بت پنے ہون اودیاں نسلاں ویر پہ جاندیاں نے.
جدے بت پنے ہون انہاں دیاں نسلاں ویر پہ جاندیاں نے ہن پتہ لگے علی دی دشمنی اینی کیوں ہے او یار حضرت ابراہیم بت پنے سن قوم نے ساڑ کے مارن دا پروگرام بنایا اور قتل دا پروگرام بنایا نے دشمنی پئی ہے بت پنے ہون تے دشمنی پیندی ہے اللہ فرمایا ابراہیم بت پن دے تینوں امام بنا دے امتحانی انہاں آکھیا بندے اگے پیچھے ہون تے پن چھڑاں گا ہاں بندے تے کدے اگے پیچھے ہونا ایتھے جدے بت نے وہ سارے پھردے نے انہاں دا بت پن چھڑا میری ہتھی پہ جا ذرا کے بھائی اللہ فرمایا میں کرنا کچھ انہوں دا میلہ سی سارے میلے ٹوٹ گئے حضرت ابراہیم نے مگروں تو پتہ سارے پانے چھڑے تو وڈے دے منڈے دے کوڑے سیدھے اوتھے ہی آئے حضرت ابراہیم دے بوئے تے آ کے اندر کم تو کیتا حضرت ابراہیم فرماندے نے میں حیران ہاں تہاڈی عقل تو تانوں اینی مت نہیں ماری گئی ہتھیار اودے کولوں برآمد ہویا تو پوچھدے میں انہاں آکھیا اے دے منڈے تے تر گیا کوئی اے دے منڈے تے کوئی کوڑا تر گیا اس نہیں پنے حضرت ابراہیم فرماندے نے ایڈے ایڈے اے دے آنے نے آئیز ایڈے ایڈے اے دے آنے نے اے جو بت پن کے کو بندہ اے دے منڈے تے کوڑا تر گیا چلو اینو اے ہی پوچھو او کون سی جڑا تیرے تے پا گیا کمال ہے انہاں کہ ابراہیم ساڈا مذاق نہ کر تینوں پتہ نہ اے بولن جوگے نہیں اے سوچن جوگے نہیں اے ویکھن جوگے نہیں اے دسن جوگے نہیں ابراہیم فرمایا اسے واسطے میں دسیا نا جڑے بندیاں بنائے ہونے جدے ہی ہوندے کمال ہے نہ بولن جوگے نہ ویکھن جوگے نہ دسن جوگے نہ سوچن جوگے حضرت ابراہیم نے اندروں کنڈی ماری سی تے سارے پن چھڑے اندروں کنڈی ماری تے سارے پن چھڑے ہن سوچ جڑا کنڈی مار کے اندر وڑ کے پنے اوڈی دی دشمنی پہ جاندی ہے تے جنوں محمد آ کے ایتھے تے لو کے پن صدقے جاواں مہربانی یہ ہے نس ایک ہی ہے نس وہ انہوں نس آندے قرآن تو ثابت ہو گیا نا ابراہیم امام سن پھر ابراہیم بت شکن ہوتا ہے بت پرست امام نہیں ہوتا ہن میں لفظ آکھن لگا پتہ نہیں پنجابی کنی کو بندے سمجھ دے اے ہی نس ہن نس تہاڈی کیا بات ہے جی سنو جی مہربانی ہون جدر نسنا ہون جدر نسنا نس ہون میرا خیال ہے کہ آیت مجیدہ پڑھ کے اکتفا کرنا ٹائم ہو گیا اے میرے کو کتاب ہے طاہر القادری صاحب لکھی شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب یہ نام ہی ایسا ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی السیف الجلی اللہ کی تلوار علی کے منکر پر یہ کتاب دا نام جے بچ کی ہوئے گا السیف الجلی علی منکر عظیم تفسیر قرآن العظیم واحدی اسباب النزول سیوطی در منصور آلوسی روح المعانی شوکانی فتح القدیر میں لکھتے ہیں یہ آیت علی کے لیے ہی اتری تھی کمال ہے بھائی کمال ہے یہ آیت حضرت علی کے لیے اتری تھی جب اللہ نے کہا کہ آج وہ پہنچا دے تو پیغمبر نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے ہن سواد لینا جیتے اینیاں حوالے میں دیتے ہیں سنیاں دے یا سن دوستان دے ایک شیعہ دا بھی سن علامہ علی نقی صاحب فرماتے ہیں اے جڑا ہاتھ تساں بنائے ہیں نا تصویر تے شبیہ دے طور تے حضرت علی دا ہاتھ مولا نے پھڑے ہیں یہ ٹھیک ہے خوبصورت ہے انہوں عام کرو لیکن حقیقت کی ہے وہ فرماتے ہیں حضرت علی ایتھے بیٹھے سن ایتھے نبی کھڑے سن مثلا پرانے دے ممبر تے اگے مجمع سی جدوں نبی نے آکھیا نا لوگوں بولو کیا تمہارے نفسوں پہ میرا حق ہے یا نہیں کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا ہوں یا نہیں وہ فرماتے ہیں بات حضور مجمع جمعہ مجمع بات حضور مجمع سے کر رہے تھے اور مجمع کبھی نبی کو دیکھتا تھا سبحان کیونکہ سارے مجمع سے علی اونچے تھے
اگرچہ بیٹھے ہوئے تھے پھر بھی اونچے تھے. جو بیٹھا ہوا صحابہ سے اونچا ہو اسے علی کہ علی بیٹھے نے. لیکن علامہ علی نقی صاحب نے کمال دا نقشہ کھچیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی نے پوچھا بتاؤ بھائی کیا تمہارے نفسوں سے اولا ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. تو سب صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں سے اولا ہیں. پیغمبر نے فرمایا جو اولا ہوتا ہے نا وہی مولا ہوتا ہے. جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے. اللہ میرا مولا ہے, میں تمہارا مولا ہوں. جدو بندے توجہ کر لی کیا میں تمہارا مولا ہوں؟ جی. میں تم سے اولا ہوں؟ جی. لاچی دا سواد اونی دیری ہوندا ہے سواد جدو چت نے جڑا 6 لاچیاں کٹھیاں منہ تر کے پانی پیندا سواد اونوں کھے ہوے اینوں چتھنا پیندا ہے. چتھن دا ٹائم لنگ جائے تو سواد کہدا ہے؟ جتھے سواد پہنچیا ہے لاچی ہوں تہاں چتھنی ہے. خوشبو ولایت دی میرے تک آنی چاہیے. خوشبو ولایت دی کم از کم میرے تک آنی چاہیے. آ جڑے بندے آندے نا اینا کام کر پہ نال دے دا گواہ بن جائے. بندہ پوچھے نام ہی گواہ بنے, 2 جو اللہ رکھے نے تھوڑے نہیں. سارے بندے نال 2 گواہ نے, فکر نہ کرو. لیکن میں خوشبو ولایت تواڈے اج مسکراہٹ نال ہی آ جانی. ہاں چہرے دس دینے ایڈا سواد ایک لمحے لاچی چتھی تے سواد. تسی دیکھو پیغمبر نے فرمایا اور تمہارے نفسوں سے اولا ہوں؟ جی. میں تمہارا مولا ہوں؟ جی. فرمایا قم یا علی. ہائے ہائے سبحان. قم 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 یا علی. اٹھ علی اٹھ علی اٹھ. ایڈا خوبصورت جملہ علی نقی صاحب نے لکھے ہیں. وہ فرماتے ہیں جب نبی کہہ رہے تھے نا تمہارا مولا ہوں تم سے اولا ہوں, وہ فرماتے ہیں کچھ بندوں سے آپس میں کہہ رہے تھے ہو نہ ہو بات کوئی علی کے متعلق. ہائے ہائے ہو نہ ہو بات کوئی علی ہی کے متعلق ہے. جو ہن چپ کر کے وہ جاندے نا چپ ہو گیا. وہ ہن چپ والی گل, ہن صرف ویکھن والی گل. قم یا علی. علی نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرماندے نے پھر پیغمبر نے ایک عمل کیا, منہ سے بعد میں بولے. کیا؟ ہن تساں ویکھنا جی. ایتھے مولا علی کھڑے نے تواڈے تصور تو صدقے رسول اللہ نے مجمع دے سامنے کی کیتا. علی نگی نکن. فرماتے نے جب علی سامنے آ کے کھڑے ہو گئے پیغمبر ایک قدم آگے بڑھے, ایک ہاتھ نہیں اٹھایا, دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھ اٹھا کے جب پیغمبر نے ایسے کیا اب نبی نظر نہیں آ رہے تھے. بازو کے پیچھے نبی کے بازو تھے, چہرے کے پیچھے نبی کا چہرہ تھا, جسم اطہر کے پیچھے نبی کا جسم اطہر تھا. نبی پیچھے چھپ گئے, علی نظر آ رہے تھے. علی نقی صاحب جتی چوم لواں قبر چوم لواں. فرماتے نبی کچھ بولنے سے پہلے ہی سمجھا چکے تھے جب میں غائب ہو جاؤں نا تو یہی تمہارا مولا. جب میں صدقے جاواں جب میں نظر نہ آؤں تو یہی تمہارا مولا ہے. پھر فرمایا مان کون تو مولا, فہذا علی مولا ہو. صدقے جاواں. بسم اللہ جزاک. اچھا یا علی. بوبی شاہ جی جس وقت انہیں پڑھے نا جبرائیل پیغام لے کے آیا شیر پڑھا وہ کون سامنے ہوا ٹھہر گئے مصطفیٰ. ارے یہ جبرائیل ہے مگر کیوں اتنا بدل گیا. نہ اب خطاب ایوہل مزبلون انما نبی کو کر رہا ہے یہ آزمائش میں یہ مبتلا. یہ کہہ رہا ہے رسول سن ذرا سن پیغام کبریا. یہ حاجیوں کا قافلہ یہیں کہیں بٹھا ذرا, ہمارے حرب کو عمل کا آئینہ دکھا. اگر یہ کام رہ گیا نہ تو نبی نہ میں خدا.
نعرہ حیدری۔ یہ مطلب ہے نکلیا کہ پاویں بندہ کڈی چنگی گل کردا ہوئے، پاویں کڈی بندہ گل چنگی کردا، ٹیپ لاؤ تھلے، ٹیپ لاؤ۔ یہ مطلب ہے بندہ گل پاویں کڈی دھیان نال کردا ہوئے نا، جویں دا اگلا ماحول ہوئے نا، جدوں تک انہاں دے وچوں بندہ نہ لئیے سمجھ نہیں آؤں۔ اللہ دے بندے ایتھوں دا بندہ وچ نہ پوے، میری تقریر دی سمجھ نہیں آؤندی، آل محمد نو کٹ کے تیری سمجھ قرآن کے میں۔ مولا تانوں جزا دے، میں آخری گل کر رہا ہوں، مصاحب دوستاں دے حوالے ٹائم ختم ہو گیا۔ اے قرآن ہے جی، تے اے آخری وہ جملہ ہے جدے واسطے وہ فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ویگنا پیچھے لکھا ہوتا ہے ہونا آرام ہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے۔ جس 18 ذی الحجہ نو روزہ رکھیا او دے واسطے 60 مہینے دے روزے دا ثواب لکھا جائے گا۔ 60 مہینے 1800 روزہ بنتا ہے۔ فرماتے نہیں ادن کی سی، کسے بندے پوچھے حضور ادن کی سی، فرمایا یہ غدیر والا دن تھا۔ سبحان اللہ، یہ غدیر والا دن تھا۔ یہ مطلب روزہ ایک رکھنے تے کنیا مہینے دا 60 مہینے دا روزے دا ثواب ملتا ایک روزے دا۔ بندے آندے نے سبحان اللہ، ہن پتہ لگ گئی ایک زیارت کیتی ہوئے تے 90,000 حج دا ثواب ہے۔ خاندانیاں سے خدا دی قسم، خاندانیاں سے فرماتے ہیں ایک دن کے روزے کا ثواب۔ اچھا جی گل دسو، دیہڑی 1500 ہوئے تے بندہ 2500 دے چھڑے شام نو مزدور نو 3 واری پلٹ کے ویندا ہے، مینوں ہی دتا جے، آندا لے جا اج لے جا بھائی، بہت شکریہ، اور لے جا اج۔ باقی قبلہ وہ بھی جا کے دوجے مزدوراں نو کن چ پوچھدا ہے یہ 1500 دیہڑی سی نا، انہیں 2500 دے چھڑی تے آندا لے جا اج۔ اج کی ہے اور یار ایک بار سوچتا ہے آج کی ہے، آج الیوم دا مطلب ہے آج، الیوم دا مطلب ہے آج۔ یار آدموں کے یہ 1500 دا 2500 دئیے تے بندے 3 باری پوچھتے ہیں آج کی ہے۔ اے مولوی جی ایک روزے دا رکھتا بندہ تے 60 مہینے دا روزے دا ثواب اللہ پہ دیندہ ہے، ایک باری تے اللہ نو پوچھ آج کی ہے، آج کی ہے۔ وہ فرماندے نے یہ وہی دن تھا جب حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، آخری گل کر رہے، ہاتھ پکڑا اور کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، معاف کرنا۔ اوہ اللہ یا رسول اللہ۔ اچھا بندے بڑے بڑے سیانے ہوں جی، اے بندہ کمال جی، جنہیں ایسے ٹائم تے نعرے 3 لا کے دسیا او بنواندا سی پیا، اللہ اکبر محمد رسول اللہ بناندا سی پیا، علی ولی اللہ بنتا۔ مہربانی ہونا آخری کرنا جی، مہربانی۔ وہ فرماتے ہیں جو ہی حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس پر حضرت عمر بن خطاب اٹھ کے کھڑے ہو۔ کون اٹھے نے؟ حضرت عمر بن خطاب اٹھے نے، انہاں اٹھ کے جڑی گل کیتی ہے انہاں کیا آخری مبارک ہو۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی کیا کیا مبارک ہو۔ خبردار جڑے بندے آندے نے ایک غدیر نہیں مناندے، کسی دی فوتگی تے جشن مناندے نے، اور اسی جشن ہی منانے ہو، کسی دی فوتگی ہو گئی ساڈا قصور ہے۔ دیکھو جی اساں تے جشن منانا ہے، اسی تے مولا علی دی ولایت دا جشن منانے ہیں، اس دن اگر کسی دی فوتگی ہو گئی ہے ساڈا قصور تو نہیں نا۔ اگلی ایک اور گل دساں، تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس فوتگی پہلا ہوئی سی کہ علی مولا پہلا بنا؟ کمال ہے، بہت شکریہ قبلہ۔ وہ کام نہیں بس خیر ہوئے
آتے نے مبارک ہو، مبارک جی. لوگ آتے ہیں تم جشن کس بات کا منا رہے ہو؟ شاہ جی شکریہ، تھوڑی مہربانی. تم جشن کس کا منا رہے ہو؟ اے سید، اے عالم دین، اے قرآن تے حد ہے، عالمی اجتماع تے پیغام دے رہے ہیں. غدیر کے دن کو توڑ موڑ کے بیان دینے والوں، ہم اسی کا جشن منا رہے ہوتے ہیں جس کی حضرت عمر مبارک دے رہے تھے. ہم اسی کا جشن منا رہے ہوتے ہیں جس بات کی حضرت علی مبارک دے رہے تھے. مبارک جی بھی کہہ سکتے سن بھائی جان مبارک جی. یارہ گلی محلے چ بندے چلو ایک تو جذباتی قوم ہے یارہ گلی محلے چ بندے آتے پائن، کئی تو بھائی جان بھی نہیں آتے پائن، جڑے بہت ہیں پائن مبارک. یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی جی مبارک. تے بقول قاضی وسیم صاحب لالا جی مبارک بھی کہہ سکتے ہیں. لالا جی مبارک، بھائی جی مبارک، ایڈا سواد ہے بابا جی. بھائی جی مبارک جے آندے نے چارے یار سن تے آج نے یارہ مبارک. جے چار یار سن تے آندے یارہ مبارک. جڑی گل کیتی نے منت اندروں ٹھنڈے پتہ نہیں کسے کی میں سننی ہے. حضرت عمر نے فرمایا مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے. حضرت عمر نے ساری دنیا کو بتا دیا کوئی نام رکھ کے بھی مولا نہ بنے، ابو طالب کا بیٹا مولا ہوا. اور فرماتے نے آج تم سب مسلمانوں کے مولا ٹھہرے، سب مسلمانوں کے مولا ٹھہرے. دار القادری فرماتے ہیں جمعہ مبارک شبارک ہو گئی ہے، اتوں آیت اتری ہے الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے دین مکمل، آج میں نے نعمتیں پوری کر دی اور میں اسلام پہ راضی ہو گیا. الیوم، آج کے دن. سواد نہیں ہے. ایک بندہ اردو چاہتا سی میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں بھائی، آپ میرے ہاتھوں کٹ جائیں گے، میں جہنم رسید کر دوں گا آپ کو. آ سکا جا کھیڑ جا کے کدی اردو چ بھی قتل ہوئے نا. اردو تو پورا گسا ہی نہیں چڑھتا. توجہ ہے جناب. ہوں الیوم کا ترجمہ کیویں کر؟ الیوم میں نے آج کے دن، آج کے دن 9 جون ہے، 9 جون ہے. یورپ دی عظیم مجلس ناصر جعفری صاحب سب مہمانوں سلام پیش کرنا. اتنی تگو دو نال بائیر لوگ آ کے بیٹھا الحمدللہ. آج 7:07 آج ہی سی نا، تاں دے سن 7:07 تے آؤ میرے آؤں ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا. تاں دے سن لیٹ ٹھنڈا ہی ہونا. 7:07 آج یہ مجلس آج جنہیں مینو سننا ہے وہ سائی وال ٹر جائے مولوی کتنے ہو میں اتنے آج آئے میں اتنے ہاں آج. حافظ صاحب اتنے پڑھ کے گئے کدوں؟ آج. باقی ذاکرہ کدوں پڑھنا چاہیے؟ آج. آج آج نو نا آج ذرا تھوڑا جا اس آج نو آندے نہیں الیوم. الیوم آخری آیت 2 منٹ سولی. اللہ فرماندا ہے الیوم اکملت. سن لے یہ تو پچھلی آج الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. محمد کافر مایوس ہوئے نہیں آج. دین مکمل ہویا ہی. ہوں تو آج آخنا دین مکمل ہویا ہی. آج میں راضی ہویا ہوں. آج نعمتاں پوریاں ہوئیاں نہیں تے کافر موئے نہیں. بندہ پوچھے اتھے تے کافر ہی کوئی نہیں سی. بھائی کیا بات ہے. میں اتھے آج آکھاں آج آکھاں لو جی یہودی مک گیا جی آج میری تقریر سن کے. یہودی مر گیا جی میری تقریر سن. آج وہ بندہ پوچھے تھا یہودی آئی کوئی نہیں. میں پڑھ رہا آج تے بابا جی وہ بھی
آج تے ایتھے آکھو یا آج ایتھے اوتھے نہیں نبی فرمایا دین مکمل ہوئی آج ایتھے میں راضی ہویا ہوں آج نعمتاں پوریاں ہوئیاں نہیں آج تے ایتھے تے کافر مایوس ہوئے نہیں آج ایتھے جتھے نبی ایتھے پہ آندا ہے اللہ ایتھے پہ آندا ہے اوہ ہوتے تے کافر ہے ہی کوئی نہیں سی اے اللہ کافر کنوں پہ آندا اوہ دیواراں تے کافر لکھن آڑیا اوہ غسل خانے اچ کافر لکھن آڑیا کافر مایوس ہوئے نہیں آج تے ایتھے نبی نماز پڑھائی تے کافر مایوس نہ ہویا نبی روزے رکھائے تے کافر مایوس نہ ہویا نبی جہاد کرائے تے کافر مایوس نہ ہویا نبی معراج سنائی تے کافر مایوس نہ ہویا نبی زکات دعائی تے کافر مایوس نہ ہویا اللہ فرمایا پاویں ایتھے کافر کوئی نہیں پر کافر مایوس ہوئے نہیں آج تے ایتھے اے دا مطلب قرآن نے فیصلہ کر دیتا جنوں سارا دین بچ جائے ایک ولایت نانا نگزرے او کال بھی کافر سی او آج بھی کافر اسی ولایت میں اسی فضائل کی محفل میں اسی جوش و خروش کے ساتھ اب تشریف لا رہے ہیں فخر پاکستان ستارہ اعزاز عالمی شہرت یافتہ منقبت و نواں خان جناب فرحان علی وارث صاحب